بسم اللہ الرحمن الرحیم وفعل باعتبار تعداد حرف اصلی بر دو قسم است وفعل باعتبار تعداد حرف اصلی اور فعل حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں۔ حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ حرف اصلی وہ ہے جو فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہو، فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور تمام گردانوں کے اندر وہ پایا جائے، یعنی گرے نہ، تمام گردانوں کے اندر پایا جائے، اور یہ صرف صحیح کی گردانوں میں ہوتا ہے۔ مثال اجوف ناقص وغیرہ وہاں پر تو گر جاتے ہیں، ان میں تعلیلات بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ صحیح کے تمام گردانوں کے اندر حرف اصلی موجود رہتا ہے، جیسے دربا، یدربو، داربن، مدروبن وغیرہ تمام حروف پائے جاتے ہیں۔ تو حرف اصلی اسے کہتے ہیں جو فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور تمام گردانوں کے اندر وہ پائے جائیں۔ تو فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی کے سے حرف اصلی درو باشد، اصل میں تھا درو، پھر اس کو تخفیف کر دی درو۔ تو ثلاثی وہ ہے کہ تین حرف اصلی اس میں ہو، جیسے نصر ینصرو۔ و رباعی کے چار حرف اصلی دراں باشد، اور رباعی وہ ہے کہ چار حرف اصلی دراں باشد اس میں ہو۔ رباعی وہ ہے جس میں چار حرف اصلی ہوں، جیسے باثرا یباثرو۔ باثرا مانے بکھیرنا، اور اس کا معنی دوسرا معنی بھی ہے، یعنی ابھارنا۔ تو رباعی وہ ہے جس میں چار حرف اصلی ہوں۔ وہ ہر یک ازیں ہر دو یا مجرد باشد یا مزید فی، وہ ہر یک ازیں ہر دو، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا مجرد ہوگا یا مزید فی۔ ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک یا مجرد ہوگا یا مزید فی۔ مجرد کسے کہتے ہیں؟ کہ جز حروف ثلاثہ یا اربع اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد۔ مجرد کہ جز حروف ثلاثہ یا اربع اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد۔ مجرد وہ ہے کہ علاوہ تین حروف اصلی یا چار حرف اصلی زیادتی در ماضی، ماضی میں کوئی زیادتی نہ رکھتا ہوگا، یعنی اس کے ماضی میں تین حرف اصلی یا چار حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو، یا مزید فی، یا وہ مزید فی ہوگا کہ دراں در ماضی زیادت بر حروف اصلی باشد، دراں کہ اس میں در ماضی، ماضی میں زیادت بر حروف اصلی باشد، حروف اصلی پر زیادتی ہو، یعنی کوئی زائد حرف بھی ہو۔ ثلاثی مزید فی جس میں تین حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، اور رباعی مزید فی جس میں چار حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو۔ مثال ثلاثی مجرد نصر ینصرو، ثلاثی مجرد کی مثال جیسے نصر ینصرو۔ مثال ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی کی مثال اجتنبا اکرمہ۔ اجتنبا، اس میں جیم نون با یہ مادہ ہے، تا اور حمزہ یہ زائد ہیں، تو اجتنبا یہ ثلاثی مزید فی کی مثال ہے۔ مثال رباعی مجرد، رباعی مجرد کی مثال جیسے باثرا برانگیخت، یعنی ابھارنا۔ مثال رباعی مزید فی، رباعی مزید فی کی مثال جیسے تسربلا ابران شکا۔ تسربلا کے معنی ہیں
لباس پہننا، قمیص پہننا، اور ابرن شکا کے معنی ہیں شاد ماشد، خوش ہونا۔ مثال رباعی مزید فی، رباعی مزید فی کی مثال جیسے تسربلا، ابرن شکا۔ تو فعل کی حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی وہ جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو، اور رباعی وہ ہے جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو۔ یہ زائد حرف جو ہے ماضی کے پہلے سیغے میں دیکھنا ہے، باقی سیغوں میں نہیں، بلکہ پہلے سیغے کے اندر دیکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰ نے بھی یہی بتایا کہ حروف ثلاثہ یا اربع اصلی زیادتی در ماضی میں کوئی زیادتی نہ رکھتا ہوگا، یعنی ماضی کے پہلے حرف کے اندر۔ باقی سیغوں میں تو پھر ضمائر وغیرہ جڑ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آگے جا کے پھر علامت مضارع وغیرہ اور دوسری چیزیں، دوسرے حروف جڑ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے سیغے کا اعتبار ہوگا، ماضی کے پہلے سیغے کا، جیسے ضربہ بروزن فعل، تو یہ 3 حروف اصلی ہیں۔ اور اسی طرح نصرہ، اسی طرح رباعی کی مثال نے باصرہ، جیسے فعلل، تو ماضی کے پہلے حرف کا اعتبار ہے۔ تو فعل کی تعداد، حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی وہ ہے جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو، اور رباعی وہ ہے جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مجرد ہوگا یا مزید فی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ ثلاثی کی تعریف کر لی، ثلاثی مزید فی یعنی جس میں اضافہ کیا گیا، تو ثلاثی مزید فی وہ ہے جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اجتنبہ۔ اور رباعی مجرد جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو، اور رباعی مزید فی جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے تسربلا، ابرن شکا وغیرہ۔ وفعل باعتبار اقسام حروف پر 4 قسمس، اور فعل جو ہے حروف کی اقسام کے اعتبار سے، اقسام حروف کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ فعل کی حروف کی اقسام کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، صحیح و محموز و معطل و مضاعف، صحیح، محموز، معطل اور مضاعف۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح آنس کے در حروف اصلی و حمزہ و حرف علت و 2 حرف یک جنس نباشد۔ صحیح آنس، پھر ملا کے آنس، صحیح آنس کے در حروف اصلی و، صحیح وہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ صحیح وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں، حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ حرف علت واو، الف و یا را گوید، حرف علت واو، الف اور یا کو کہتے ہیں کہ مجموع وائے باشد، کہ ان کا مجموعہ وائے ہے۔ حرف علت واو، الف اور یا کو کہتے ہیں جن کا مجموعہ وائے ہوتا ہے۔ ان حروف کو اس نام سے یا تو اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ ایک حال پر نہیں رہتے، بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی دوسرے حرف سے تبدیل ہوتے ہیں، کبھی ساکن ہو جاتے ہیں، کبھی حذف ہو جاتے ہیں۔ جیسے مریض کی ایک حالت نہیں رہتی، ایسے ان حروف کی بھی ایک حالت نہیں رہتی، اس لیے کہ مرض اور تکلیف کے وقت یہ بولے جاتے ہیں، جیسا کہ شعر میں ہے کہ حرف علت نام کردند واو الف و یائرہ، ہر کرا درد رسد ناچار گوید وائرہ۔ تو بیمار بھی وائے وائے کہتا رہتا ہے، اس لیے ان کو حرف علت کہتے ہیں۔
تو فرمایا کہ حرف علت واو الف و یا را کو حرف علت واو الف اور یا کو کہتے ہیں کہ مجموعہ وائے باشد کہ ان کا مجموعہ وائے ہوگا، وائے ہوتا ہے۔ امثلہ کے گزشتہ ہما الصحیح بودا، امثلہ یہ مثال کی جمع ہے، ہما سب، گزشتہ مثالیں سب صحیح کی تھیں، ہما ساری، ساری گزشتہ مثالیں جو ہے وہ صحیح کی تھیں۔ تو صحیح وہ کلمہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ محموز آں کے در حروف اصلی و حمزہ باشد، پس اگر بجائے فا باشد آرا محموز فا گوین چوں امرا، و اگر بجائے عین باشد محموز عین چوں سالا، و اگر بجائے لام باشد محموز لام چوں کرا۔ محموز آں کے محموز وہ ہے کہ در حروف اصلی و کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ باشد، حمزہ ہو، پس اگر بجائے فا باشد، پس اگر وہ حمزہ فا کی جگہ ہو، آرا محموز فا گوین تو اس کو محموز فا کہتے ہیں، محموز الفا کہتے ہیں۔ جیسے امرا بروزن فعلا، و اگر بجائے عین باشد محموز عین، اور اگر حمزہ عین کی جگہ ہو تو اس کو محموز عین کہتے ہیں، جیسے سالا۔ و اگر بجائے لام باشد محموز لام، اور اگر حمزہ لام کی جگہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ بروزن فعلا۔ تو محموز جس میں کوئی ایک حرف اصلی حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں۔ پھر اس کی تین قسمیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا کہ حمزہ فا کلمے کی جگہ پر ہو، محموز العین حمزہ عین کی جگہ پر ہو، اور محموز اللام کہ حمزہ لام کی جگہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ معطل، معطل آں کے در حروف اصلی و حرف علت بود، اور معطل وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی کی جگہ حرف علت ہو۔ معطل یہ اس میں مفعول ہے، معتلل اور معتلل، اس میں فاعل بھی معتل آتا ہے، اس میں مفعول بھی معتل آتا ہے، لیکن ان کے اصل میں فرق ہے، اس میں فاعل معتلل تھا اور اس میں مفعول معتلل۔ پھر دو حرف ایک جنس کے آ گئے متحرک، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو معطل بن گیا۔ تو معطل نام سے پتہ چلا ہے کہ جس میں حرف علت ہو، حرف علت والا۔ تو معطل وہ ہے کہ در حروف اصلی و کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت بود، حرف علت ہو، اگر یک باشد آرا سے قسمس، اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ معطل فا کہ آرا مثال گوین، معطل فا کہ اس کو مثال کہتے ہیں، جیسے وعدہ و یسرا، وعدہ اور یسرا۔ و معطل عین کہ آرا اجوف گوین، اور معطل عین کہ اس کو اجوف کہتے ہیں، جیسے قالا و باع، جیسے قالا اور باع۔ و معطل لام کہ آرا ناقص گوین، اور معطل لام کہ اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا و رما۔ تو معطل اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی تین قسمیں، مثال، اجوف اور ناقص۔ مثال کو مثال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح کی طرح ہوتا ہے، اور اجوف کو کا لغوی معنی ہے خالی کمر، خالی پیٹ والا ہونا۔ چونکہ معطل العین کے درمیان حرف علت ہوتا ہے جو کہ قابل تبدیلی ہے، گویا کہ اس کی کمر خالی ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اور ناقص کہتے ہیں نا تمام کو، اس لیے کہ معطل لام کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، گویا کہ وہ نا تمام ہے۔ تو اگر حرف علت ایک ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں، مثال، اجوف اور ناقص۔
مثال وہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وعدہ یسرا، معطل عین جس کو اجوف کہتے ہیں۔ اجوف وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، تو اس کی دو قسمیں ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اور معطل لام اس کو ناقص کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، تو اس کی بھی دو قسمیں، ناقص یائی اور ناقص واوی۔ اگر دو حرف علت باشد اور اگر دو حرف علت ہوں آرا لفیف گوین تو اس کو لفیف کہتے ہیں، اگر دو حرف علت باشد آرا لفیف گوین تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ وہاں بر دو قسمس اور وہ دو قسم پر ہیں، یعنی لفیف کی دو قسمیں ہیں۔ مقرون کے ہر دو حرف علت متصل باشد، مقرون کہ دونوں حرف علت متصل ہوں، ملے ہوئے ہوں، جڑے ہوں۔ اگر دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں، اور لفیف کی دو قسمیں ہیں، مقرون کہ دونوں حرف علت متصل ہوں جیسے توا، و مفروق اگر منفصل باشد چون وقع، اور لفیف مفروق کہ دونوں حرف علت جدا ہوں، منفصل ہوں جیسے وقع۔ اگر دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں، اور وہ دو قسم پر ہے، مقرون کہ دونوں حرف علت متصل ہوں، ملے ہوئے ہوں جیسے توا، اور مفروق کہ دونوں حرف علت جدا ہوں جیسے وقع۔ مضاعف آنس کہ در حروف اصلی و دو حرف یک جنس باشد چون فرہ و زلزلہ، اور مضاعف وہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں دو حرف ایک جنس کے ہوں جیسے فرہ اور زلزلہ۔ مضاف یہ اسم مفعول ہے، یعنی دگنا کیا ہوا، چونکہ اس میں حرف جو مقرر ہوتا ہے گویا اسے دگنا کیا ہوا ہے۔ تو مضاف آنس مضاف وہ ہے کہ در حروف اصلی و کہ اس کے حروف اصلی میں دو حرف یک جنس باشد، دو حرف ایک جنس کے ہوں جیسے فرہ اور زلزلہ۔ پس کل اقسام 10 باشد، پس کل اقسام جو ہیں فعل کی 10 ہو گئیں، فعل کی کل اقسام 10 ہو گئیں۔ یک صحیح و سے محموز و 5 معطل و یک مضاعف، ایک صحیح، 3 محموز، 5 معطل اور ایک مضاعف۔ فعل کی کل اقسام 10 ہو گئیں، ایک صحیح، 3 محموز اور 5 معطل اور ایک مضاعف۔ صرفیہ بسبب کثرت مباحث صرفیہ ہفت را اعتبار کرداند۔ صرفیہ یعنی علماء صرف، صرفیہ بسبب کثرت مباحث صرفیہ، مباحث صرفیہ کی کثرت کی وجہ سے، علماء صرف نے مباحث صرفیہ کی کثرت کی وجہ سے ہفت را اعتبار کرداند، انہوں نے 7 کا اعتبار کیا ہے۔ صرفیوں نے مباحث صرفیہ کی کثرت کی وجہ سے 7 کا اعتبار کیا ہے کہ دریں بیت مذکورند جو اس بیت میں مذکور ہیں، بیت مانے شعر، کہ دریں بیت مذکورند جو اس بیت میں مذکور ہیں، صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ تو کل 10 قسمیں ہیں، ان میں سے صرفی مباحث کی کثرت کی وجہ سے علماء صرف 7 کا اعتبار کرتے ہیں جو اس شعر میں مذکور ہیں، صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔